لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین. ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں حج کا جو پہلا حصہ ہے یعنی عمرہ تمتع اس کے اعمال کو بیان کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں صرف یہ فرق ہے کہ عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہوتا اور عمرہ مفردہ میں طواف النساء ہوتا ہے. یعنی اگر آپ عمرہ مفردہ کہ جس میں 7 اعمال ہوتے ہیں اس میں سے طواف النساء اور 2 رکعت نماز طواف النساء کو حذف کریں گے یعنی نکالیں گے تو باقی 5 اعمال رہ جائیں گے، اور یہی عمرہ تمتع کے اعمال ہیں. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اکثر حجاج کرام جدہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں، اس لیے وہ عمرہ مفردہ کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں چونکہ ان کا قیام مکہ معظمہ میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس دوران اکثر فقہاء کے نزدیک وہ مختلف لوگوں کی طرف سے کئی عمرہ مفردہ وہ انجام دے سکتے ہیں، اور ذی الحج کی 25 تاریخ کو اکثر حجاج کرام کو مکہ سے مدینہ لے جایا جاتا ہے، اور مکہ سے مدینہ لے جانے کے بعد 5 ذی الحج تک ان کو مدینہ میں رکھا جاتا ہے. اس دوران مدینہ میں وہ مسجد النبی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت البقیع میں ائمہ اربعہ اور دیگر اسلامی شخصیات کی وہ زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور 5 ذی الحج کو دوبارہ وہ حج کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوتے ہیں. تو یہ حج کا گویا حج تمتع پاکستان سے جانے والے حجاج کرام جو حج انجام دیتے ہیں اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. اور حج تمتع یہ خود 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ عمرہ تمتع کہلاتا ہے اور دوسرا جو حصہ ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے. مجموعی طور پر ہمیں اس کا نام حجۃ الاسلام رکھنا چاہیے. حجۃ الاسلام کے 2 حصے ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع. حج تمتع کا جو پہلا عمل ہے وہ مسجد شجرہ سے احرام ہے. جب مدینہ سے مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر مسجد شجرہ پہنچتے ہیں جو کہ مقام ذوالحلیفہ میں واقع ہے. وہاں سے عمرہ تمتع کے لیے حجاج کرام احرام باندھتے ہیں. عمرہ تمتع کا احرام مسجد شجرہ کے اندر سے باندھا جاتا ہے، باہر سے نہیں باندھ سکتے. ہاں اگر کوئی خاتون ہے جو شرعی مجبوری کی وجہ سے مسجد کے اندر نہ جا سکتی ہو تو اس کو باہر سے احرام باندھنے کی اجازت ہے ان مخصوص ایام میں بھی، اس لیے کہ احرام کی حالت میں انسان کا
बावुज़ू होना और बातहारत होना ज़रूरी नहीं है। तो उम्रे तमत्तो के लिए एहराम बांधने के बाद हुज्जाज किराम मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं, और मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने के बाद जो दूसरा अमल मक्का मुअज़्ज़मा में ये है कि खाने काबे का तवाफ़ किया जाता है। उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से उम्रे मुफ़रदा में वो बजाया लाया गया था, और उसके बाद फिर 2 रकात नमाज है जो मकाम इब्राहीम के पीछे पढ़ी जाती है। ये तीसरा अमल है, यानी पहला अमल एहराम, दूसरा अमल मक्का पहुँच के खाने काबे का तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी, जो कि तीसरा अमल होगा। और मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद वो चौथे अमल के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ रवाना होगा। सफ़ा और मरवा के दरमियान में साई ये 5वां अमल होगा, यानी सफ़ा से मरवा ये 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 3। इसी तरह आखिरी और 7वें चक्कर में हाजी साहिबान मरवा पहुँचते हैं, जहाँ तक़सीर की जाती है। और तक़सीर उसमें सर के बाल जो हैं वो या दाढ़ी के कुछ बाल मुंडाए जाते हैं। यहाँ पर ये नुक्ता भी अर्ज़ करूँ कि जो उम्रे मुफ़रदा है उसमें जो कि 7 आमाल पर मुश्तमिल है, उसमें तक़सीर के तौर पर यानी सर और दाढ़ी के बाल भी वो काटे जा सकते हैं कुछ, और सर को मुंडाया भी जा सकता है, मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। यानी हाजी की मर्ज़ी है कि वो तक़सीर के तौर पर सर मुंडाए या तक़सीर के तौर पर दाढ़ी या सर के कुछ बाल काटे। अलबत्ता जो उम्रे तमत्तो है, जो कि हज्जतुल इस्लाम का पहला हिस्सा है, इसमें सर नहीं मुंडा सकते। लाज़मी तौर पर तक़सीर के लिए या सर के कुछ बाल काटे जाएंगे या दाढ़ी के कुछ बाल काटे जाएंगे, और बाद फ़ुक़हा के नज़दीक नाखून काटने से भी तक़सीर का ये फ़र्ज़ अदा हो जाता है। ये 5, इसके बाद फिर तवाफ़ुन निसा नहीं है। इन 5 आमाल को अंजाम देने के बाद, यानी आखिरी अमल उम्रे तमत्तो का जो कि तक़सीर है, उसके बाद हाजी हालत एहराम से निकल आता है। यानी ये जो 24-25 काम एहराम बांधने के नतीजे में हराम हो गए थे, अब ये हलाल हो जाएंगे। पाबंदी जो लगी थी वो पाबंदी उठ जाएगी। और उम्रे मुफ़रदा के आमाल में ये मैंने अर्ज़ किया था कि ज़रूरी नहीं है कि तक़सीर वहीं मरवा की पहाड़ी के ऊपर बैठ के करें, बल्कि आप वहाँ भी कर सकते हैं, और होटल जाके आराम से अपने कमरे में भी कर सकते हैं। तो अलबत्ता जब तक तक़सीर नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप लिबास एहराम में रहेंगे, सिले हुए कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है। इन 5 आमाल को अंजाम देने के बाद हाजी अब यानी नॉर्मल हालत में आ जाता है, हालत एहराम से निकल जाता है। अब सिर्फ़ वही 3-4 काम वो हराम रहते हैं जो मक्के में होने की वजह से, आपके मक्के में मौजूदगी की वजह से वहाँ मसलन कोई हद जारी नहीं कर सकते, या वहाँ के दरख्त नहीं काट सकते, या कोई गुमशुदा चीज़ बाद फ़ुक़हा के मुताबिक वो आप नहीं उठा सकते। इसके अलावा बाकी सिले हुए कपड़े पहनना, छत वाली गाड़ी में सवार होना, खुशबू लगाना, तेल लगाना, खून निकालना वग़ैरह वग़ैरह, ये सारे के सारे काम हलाल हो जाते हैं। ज़ाहिर है 5 तारीख़ को रात के वक़्त अक्सर वहाँ से रवाना होते हैं, 6 को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं, और 6 तारीख़ को ही उम्रे तमत्तो के आमाल से फ़ारिग़ हो जाते हैं, और 9 तारीख़ तक हुज्जाज किराम मक्के में होते हैं। और इस उम्र को अंजाम देने के बाद अब हाजी एहराम बांधे बग़ैर वहाँ से
نکل نہیں سکتا، عمرہ تمتع کر کے اس کو مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ عمرہ تمتع باطل ہو جاتا ہے۔ وہ 6 تاریخ کو عمرہ انجام دینے کے بعد یعنی 6 تاریخ کا جو دن کا باقی حصہ ہے اس میں بھی یہ یعنی حالت احرام سے نکلا ہوا ہوگا، 7 تاریخ کو بھی وہ حالت احرام میں نہیں ہے، 8 تاریخ کو بھی تقریباً بعض حاجی صاحبان وہ 8 تاریخ کو ہی مینا روانہ ہو جاتے ہیں، رات مینا میں گزارتے ہیں اور وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور بعض حجاج کرام رات وہی مکے میں گزارتے ہیں۔ مکے میں گزارنے کے بعد 9 تاریخ یا 9 کی رات کو یا 9 کو صبح سویرے وہ پھر حج کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی حج تمتع اس کے لیے مکے سے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ ویسے تو مکہ شہر کے کسی بھی جگہ سے آپ احرام باندھیں صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ یہ احرام مسجد الحرام کے اندر جا کے باندھیں۔ ظاہر ہے آپ اپنے ہوٹل ہی میں کپڑے چینج کریں گے، سلے ہوئے کپڑے اتاریں گے اور اس کی جگہ احرام کا لباس آپ پہنیں گے، اور جو احرام کا عمل ہے، تلبیہ پڑھنے کا جو عمل ہے، وہ مسجد الحرام میں جا کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ آپ کا پہلا عمل ہوگا حج تمتع کا۔ اور پھر یا 9 کی رات کو یا 9 کو سویرے سویرے وہ دوسرا عمل جو کہ وقوف بعرفات ہے، اس کے لیے عرفات کے میدان کی طرف حجاج کرام روانہ ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں وہ یا رات کو کسی وقت پہنچتے ہیں یا صبح پہنچتے ہیں، یا اگر مکہ سے روانگی دیر سے ہوئی ہو تو ظہر کے قریب قریب پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی ظہر کی اذان ہوگی تو نماز پڑھ کے ظہر کے بعد میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنے کا عمل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے، یعنی حج تمتع کا جو دوسرا عمل ہے وہ وقوف بعرفات ہے۔ وہاں پڑھنے کی کوئی چیز واجب نہیں ہے، صرف اس میدان میں آپ کی موجودگی، آپ چاہے یہ ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت سو کے گزار دیں یا چلتے پھرتے گزار دیں، سواری کی حالت میں گزار دیں، اصل جو فریضہ ہے وہ ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں آپ کی موجودگی ہے۔ البتہ وہاں ظہر سے لے کر شام تک کے وقوف یا ٹھہرنے کے دوران اعمال بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ مشکل سے ظہر سے لے کر مغرب تک یہ اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم اور قابل ذکر عمل ہے وہ دعائے عرفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی، اور ایک اور دعا ہے جو اسی تاریخ کو میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اصل جو عمل ہے، جو فرض ہے، وہ عرفات کے میدان میں ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں ٹھہرنا ہے، اور اس دوران وہاں بہت سارے اعمال کو انجام دینا، آیت الکرسی پڑھنا، انا انزلنا پڑھنا یا دعائے عرفہ، دونوں دعائے عرفہ پڑھنا یہ مستحبات میں سے ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے اور تیسرے عمل کے لیے حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک میدان اور صحرا ہے جس کا دوسرا نام مشعر الحرام ہے، اور وہ رات کو کسی وقت وہ مشعر الحرام پہنچتے ہیں، اور مشعر الحرام پہنچ کے وہ وہاں طلوع آفتاب تک وہاں ٹھہرتے ہیں۔ جس طرح عرفات میں آپ کا جو عمل تھا یا فریضہ دوسرا عمل وہ وہاں ٹھہرنا تھا، کوئی ذکر پڑھنا وہاں واجب نہیں ہے، اسی طرح مزدلفہ میں بھی یعنی مشعر الحرام میں بھی طلوع آفتاب تک وہ آپ نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور جیسے ہی بس وہ طلوع آفتاب ہو جائے، سورج کی کرنیں جو ہے نا وہ نمودار ہو،
وہاں سے آپ منا روانہ ہو جاتے ہیں۔ البتہ منا جہاں پر 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہوتی ہیں، اس سے پہلے منا میں جو آپ کے لیے خیمہ الاٹ کیا جاتا ہے، پہلے آپ خیمہ جاتے ہیں اور جو سامان آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے خیمے میں رکھتے ہیں، اور یہ تاریخ ظاہر ہے 10 تاریخ ہوگی، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، تو اپنا سامان رکھنے کے بعد حاجی صاحبان جو ہیں وہ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حج تمتع کا پہلا عمل وہ مکہ سے احرام باندھنا ہے، دوسرا عمل وہ میدان عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا ہے، جس کو وقوف بعرفات کہتے ہیں۔ تیسرا عمل مزدلفہ، جس کا دوسرا نام مشعر الحرام ہے، وہاں طلوع آفتاب تک آپ نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اور جو چوتھا عمل ہے وہ منا میں جا کے بڑے شیطان کو مارنا ہے۔ جب آپ اپنے خیموں سے شیطانوں کی طرف جائیں گے، جن کو جمرات کہا جاتا ہے، سب سے پہلا جو شیطان ہے جو کہ ایک چوڑے ستون کی صورت میں ہے، وہ جمرہ اولا کہلاتا ہے، چھوٹا شیطان۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ، وہ درمیانہ شیطان، اور جو تیسرا شیطان ہے وہ جمرہ عقبہ کہلاتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو یہ 3 شیطان جو کہ 3 کافی چوڑی دیواروں کی صورت میں ہیں، بظاہر سائز میں ایک ہی ہیں، لیکن جو پہلی دیوار ہے وہ جمرہ اولا کہلاتی ہے، دوسری جمرہ وسطیٰ، اور تیسری جمرہ عقبہ۔ 10 تاریخ کو یعنی عید کے دن حجاج کرام جب اپنے خیموں سے آتے ہیں تو ان کے راستے میں پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیانہ، پھر بڑا شیطان۔ تو رمی کے موقع پر 10 تاریخ کو پہلے شیطان کو وہ کنکریاں نہیں مارنی، دوسرے کو بھی نہیں مارنی، اور سیدھے تیسرے شیطان کے پاس جا کے اس کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ البتہ اس میں مستحب یہ ہے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ اس کی طرف ہونا چاہیے، یعنی پشت جو ہے وہ آپ کی اس کی طرف قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور قبلہ کی طرف پشت کر کے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ البتہ یہ 7 کنکریاں ایسی ہوں جو پہلے اسی رمی میں استعمال نہ ہوئی ہوں، تازہ کنکریاں ہوں جو کہ آپ میدان مزدلفہ یا مشعر الحرام سے چن کے اپنے ساتھ کسی تھیلے میں رکھ کے لے آتے ہیں۔ تو یہ 7 کنکریاں اس طرح ماری جائیں کہ ایک ایک کنکری، 7 کنکریاں اس طرح نہ ماریں کہ 7 کے 7 انسان اپنے ہاتھ میں لے لے اور ایک ہی دفعہ 7 کنکریاں شیطان کو لگا دی جائیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک ایک کنکری جو ہے وہ مثال کے طور پر تھیلے میں یا بائیں ہاتھ میں یہ 7 کنکریاں وہ حاجی لیتے ہیں، اور پہلی کنکری جو ہے وہ شیطان کو مارتے ہیں، اس طرح کہ آپ کو تسلی ہو کہ یہ میری کنکری جو ہے وہ شیطان کو اس دیوار کو لگی ہے، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اسی طرح پھر آخری جو ہے وہ اس کو لگے۔ وہاں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جو کنکری ہے وہ بہت بڑی نہ ہو، پتھر کی صورت میں نہ ہو، خصوصاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کنکری شیطان کو نہیں لگتی، اور سامنے جو کھڑے مار رہے ہوتے ہیں یا مارنے والے کے آگے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو جا کے ان کے سر میں جا کے یہ کنکری لگتی ہے، جس سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی وہ قربانی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی 10 تاریخ کا جو عمل ہے وہ صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پہلے اور دوسرے شیطان کو نہیں مارنا۔ آخری شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی صاحبان قربانی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد پھر جو عمل ہے وہ
حلق کا ہے۔ حلق یعنی سر کے بال منڈائے جاتے ہیں۔ البتہ اگر یہ آپ کا پہلا حج ہے تو اس میں لازمی طور پر حلق کا انجام دینا چاہیے، اور اگر آپ کا پہلا حج نہیں ہے، دوسرا یا اس سے بھی زیادہ نمبر کا حج ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو حلق کریں یعنی سر پر اس طرح پھروا دیں یا بلیڈ پھروا دیں، یا زیرو مشین، اس کا بھی وہی حکم ہے جو کہ اس طرح کا ہے یا بلیڈ کا ہے، یا زیرو مشین پھیریں یا یعنی بلیڈ یا اس طرح سے سر کے بال منڈوائیں، جو کہ حلق کا عمل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ پھر دوبارہ مکہ آ کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف کے بعد پھر 2 رکعت نماز وہ طواف ہے۔ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں یعنی سعی، طواف اور 2 رکعت نماز طواف کے بعد سعی ہے۔ سعی کے بعد عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں تقصیر کا عمل بھی تھا۔ یہاں وہ حج تمتع میں تقصیر نہیں ہے، چونکہ حاجی 10 تاریخ کو حلق یا تقصیر کر کے پھر مکہ میں آتا ہے۔ تو مکے میں آ کے البتہ اگر ممکن ہو تو اسی 10 تاریخ کو مکہ آئیں اور آ کے یہ اعمال انجام دیں۔ امکانی صورت میں طواف بھی کریں، اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف کریں، اس کے بعد سعی کریں، اس کے بعد اگر ہمت ہو تو طواف النساء بھی کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف بجا لانے کے بعد حاجی صاحبان واپس سے مینا چلے جاتے ہیں، اور مینا میں رات گزارنا، 11 کی رات گزارنا، 12 کی بھی رات گزارنا، یہ جو ہے من جملہ حج کے اعمال میں سے ہے۔ تو واپس جا کے وہ انجام دیتے ہیں، جس کو مبیت کہا جاتا ہے، 11 کی رات اور 12 کی رات۔ اور اگر آپ 13 کی رات بھی وہاں گزاریں گے تو 11 کی رات گزارنے کے بعد 11 تاریخ کو یعنی 11 ذی الحج کو پھر رمی کے لیے حجاج کرام جاتے ہیں۔ البتہ 11 کو جو رمی ہے یا شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، وہ جس ترتیب سے یہ شیاطین یا وہ دیواریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اسی ترتیب سے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ پہلے جمرہ اولا چھوٹے شیطان کو بالکل اسی طرح جس طرح 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو ماری گئی تھی۔ اس کے بعد راستے میں پھر درمیانہ شیطان آئے گا، وہ بالکل جو چوڑی دیوار ہے اس کو 7 کنکریاں اسی طریقے سے ماری جائیں گی جس طرح 10 تاریخ کو ماری گئی تھی، اور آخر میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ تو 10 تاریخ کو جو رمی ہے وہ صرف آخری شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اور 11 تاریخ کو جو رمی ہے وہ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانہ شیطان کو، اور آخر میں بڑے شیطان کو۔ اس کے بعد پھر 12 کی رات بھی گزارنا مینا میں ضروری ہے، یعنی یہ بھی حج تمتع کے اعمال میں شامل ہے کہ 12 کی رات آپ گزاریں۔ 12 کی رات گزارنے کے بعد 12 کو دن کے وقت پھر وہ کنکریاں مارنے کے لیے آئیں گے۔ البتہ یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کنکریاں جو ہیں وہ طلوع آفتاب کے بعد ماری جاتی ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں نہیں ماری جاتی۔ کنکریاں مارنے کی اجازت نہیں ہے، رات کو بھی اجازت نہیں ہے، صرف اسپیشل طور پر خواتین کو رات کو مارنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ رات کو نہیں مار سکتے، طلوع آفتاب سے پہلے بھی وہ نہیں مار سکتے، طلوع آفتاب کے بعد 12 تاریخ کو بھی اسی طرح جس طرح 11 تاریخ کو ماری گئی تھی، پہلے چھوٹے شیطان کو جو سب سے پہلے آپ کے راستے میں آئے گا، پھر درمیانہ کو، پھر آخری شیطان کو۔ البتہ یہاں مستحب یہ ہے کہ جب آپ کنکریاں ماریں بڑے شیطان کو یا درمیانہ شیطان کو تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب بڑے شیطان کو مارنے لگیں تو 10 تاریخ کی طرح آپ کی پشت
خانہ کعبہ کی طرف ہو اور جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ اور اگر انسان 13 کی رات بھی مینا میں گزارے تو پھر 13 کو دن کو بھی تینوں شیطانوں کو اسی طرح مارنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر 13 کے دن کو وہاں آپ نہ رہیں بلکہ یعنی 12 کی رات گزارنے کے بعد یعنی 12 تاریخ کو ظہر کے بعد مینا سے مکہ عام طور پر لوگ روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی مینا کے اعمال سے فارغ ہو کے، لیکن بعض حجاج کرام، بعض کاروان وہ رات وہیں گزارتے ہیں مینا میں، چونکہ راستے میں رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اس لیے چونکہ سب خیمے خالی ہو چکے ہوتے ہیں لہٰذا 13 کی رات بھی وہاں گزارتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی 13 کی رات مینا میں گزارے تو 13 کے دن کو بھی 11 اور 12 کی طرح اسی ترتیب سے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد 12 کو ظہر کے بعد یا 13 تاریخ کو پھر حجاج کرام مینا سے مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ اگر یعنی 13 سے پہلے 12 تاریخ کو، 11 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو اگر انہوں نے مکہ کے اعمال یعنی طواف زیارت جسے کہتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف، پھر سعی، اس کے بعد پھر طواف النساء اور 2 رکعت نماز طواف النساء، یہ اگر 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو اگر یہ انجام دے چکا ہو تو پھر یہ مینا کے اعمال کو انجام دینے کے بعد حاجی مکمل طور پر فارغ ہو جائے گا۔ اور اگر 10 کو یا 11 کو یا 12 کو زیادہ رش کی وجہ سے مکہ آنے کی ہمت نہ پڑی ہو تو پھر مینا کے اعمال سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد حاجی صاحبان مکہ آئیں گے اور یہ اعمال یعنی طواف، 2 رکعت نماز طواف، سعی اور اس کے بعد پھر طواف النساء جو کہ ایک طواف اور 2 رکعت نماز طواف پر مشتمل ہیں۔ اس طرح یہ یعنی حجۃ الاسلام کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی حج تمتع یہ بھی مکمل ہوگا۔ اس طرح حج کا جو فریضہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، البتہ اس کے بعد حجاج کرام اگر وہ مدینے میں، مکے میں رہتے ہیں تو پھر مختلف لوگوں کی طرف سے وہ مختلف عمرہ مفردہ بھی مسجد تنعیم جا کے انجام دے سکتے ہیں۔ البتہ اس دوران دن کو رات کو جتنا ہو سکے خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کی جانی چاہیے، نماز با جماعت جو ہے وہ پابندی سے مسجد الحرام میں انجام دیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اعمال حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سال کی طرح ہر سال حج بیت اللہ، مدینہ میں رسول مقبول اور ائمہ اہل بیت کی اور خاتون جنت کی زیارت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک